مولانا عمران اتاری صاحب سے یہ جملہ سنا ہے کئی بار کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے. واہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے اور زندگی کو بہتر بنانے والا جملہ ہے. اس کی کچھ مزید آپ وضاحت فرمائیں. دنیا میں جن لوگوں نے بڑا کام کیا نا اشفاق بھائی، ان کے پاس 48 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا اور 60 دن کا مہینہ نہیں ہوتا اور 300 سال عمر نہیں ہوتی. نارملی ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ بھی 60-70 سال اس دنیا میں جیے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہی دن، ان کے پاس بھی 30 دن کا ہی مہینہ، لیکن انہوں نے اسی وقت میں وہ کام کر دیے کہ دنیا حیران ہے کہ اتنی کم زندگی میں اتنا بڑا کام کیسے ہوا. یقیناً اس میں کچھ تو اللہ پاک کی، بلکہ ساری کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. جب نیت اچھی ہو تو اللہ وقت میں برکت بھی ڈال دیتا ہے، لیکن اس میں ان کی ٹائم مینجمنٹ اور وقت کی قدر بالکل نظر آتی ہے. بڑا پیارا ایک جملہ ہے، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جب لمبا سفر کرنا ہے نا تو پھر وہ جلدی اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو پھر فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور جیسے نگران شورا کی آپ نے مثال دی، پوری دعوت اسلامی کی شورا کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اتنا بڑا نظام دیکھتے ہیں، تو ٹائم مینجمنٹ ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اب الحمدللہ وہ تربیت لے رہے ہیں امیر اہل سنت سے کہ جن کے تو ایک ایک لمحے کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کے لیے کوئی کام رکھا ہوا ہے. یعنی میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پڑھ رہا تھا کہ مجھے کھانا کھاتے وقت کے وقت میں یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت میں ذکر و اذکار یا کوئی بڑی نیکی کا کام مطالعہ وغیرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کھانا کھانا بھی ضروری ہے اور اس کے وقت وہ کام نہیں ہو سکتا. مگر شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امیر علیہ سنت نے اس کھانا کھانے کے وقت میں بھی یہ کام رکھا ہوا ہے کہ جو مدنی خبروں کا ٹائم ہے وہ امیر علیہ سنت کے کھانا کھانے کا ٹائم ہے. تو آپ کھانا تناول فرماتے ہوئے مدنی نیوز کو چلا لیتے ہیں تو دعوت اسلامی کی خبر بھی مل گئی اور کھانے کا وقت بھی ایک طرح سے یوز ہو گیا. اب تو دنیا میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، ورکنگ ڈنر اور ورکنگ لنچ. الحمدللہ یہ میں نے بہت کوشش کی اس کو کرنے کی اور نگران شورا کے ساتھ سفر میں بھی موقع ملا. ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب کھانے کا وقفہ آتا ہے، اگر کوئی میٹنگ مشورے میں بیٹھے بھی ہیں تو وقفہ کر دیا کھانے کا، لیکن اگر اسی کھانے کے دوران کسی ایک اور پوائنٹ کو ڈسکس کر لیا جائے کہ چلے باقی بات کھانے پہ کر لیتے ہیں، تو کئی بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میٹنگ پہ لیے لنچ پہ بلا لیتے ہیں کہ وہ لنچ کا ٹائم بھی ڈسکشن ٹائم ہو جائے اور اپنا کام اس میں بھی ایک سلاٹ جو ہے وہ یوز ہو جائے. سو ورکنگ ڈنر، ورکنگ لنچ یہ ٹرمینالوجی ہے، مگر الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، تو ساؤتھ افریقہ کی مشاورت کا ایک مشورہ کرنا تھا اور ہمیں 5-6 گھنٹے ریکوائرڈ تھے اس مشورے کے لیے، طویل ڈسکشنز تھیں. تو اب ٹائم شیڈول میں نکل نہیں رہا تھا، غالباً ہمیں جوہانسبرگ سے ڈربن جانا تھا، وہ 6 گھنٹے کا راستہ تھا. تو ہم نے نگران شورا نے یہ کہا کہ ایسا کریں کوئی ایسی گاڑی ارینج کریں جس میں ہم سارے جمع ہو جائیں اور ہم 6 گھنٹے سفر ساتھ کر لیتے ہیں، تو ہمارا سفر بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا مشورہ بھی پورا ہو جائے گا. ایک بار اسی طرح یو کے میں ہم تھے، تو بریڈ فورڈ سے لندن کا راستہ جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ ہے. اچھا، اس میں اگر آپ گاڑی میں سفر کریں تو نارملی کار میں آگے پیچھے بندہ بیٹھتا ہے تو اتنا پراپرلی مشورہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس لیے ٹرین بک کی کہ ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے، تو باقاعدہ ایک مجلس کا مشورہ کرنا تھا جس کی سلاٹ میں جگہ نہیں نکل رہی تھی. اس مجلس کے اسلامی بھائی کو ٹرین میں بلا لیا گیا اور ہم نے 4 گھنٹے ٹریول کیا اور 3.5-4 گھنٹے میں وہ مشورہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو امیر اہل سنت کی جو ذات سے بات سیکھنے کو ملی، اللہ کی رحمت سے مجھے ان کے ساتھ کچھ پلین میں جہاز میں سفر کرنے کے مواقع اولین دور میں ملے. تو میں دیکھتا تھا امیر اہل سنت، شاید آپ کو ایز اے نعت خواں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ناظرین کے لیے تو نئی بات ہوگی کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے نعتیہ کلام امیر اہل سنت نے جہاز میں لکھے ہیں. میں دیکھتا تھا امیر اہل سنت ایک پیڈ، وہ لکڑی کا جو کلپ والا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ پیپر ہوتا تھا، اور امیر اہل سنت جہاز کے اندر باقاعدہ کام لے کے چلتے تھے. برمحل کیفیات بھی ساتھ ہوتی تھی. ہاں، اب 2 گھنٹے ہیں تو 2 گھنٹے کا کام. وہ آپ نے جملہ کہا نا کہ ہر وقت کے لیے کام اور ہر کام کے لیے وقت، تو واقعی اگر اس ایک جملے کو سمجھ لیا جائے اور ہم سوچیں کہ ہم پورے دن کو کس طرح گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ ایک دن میں کتنے سارے کام کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کرتے کیا ہو، کسی سے پوچھو تو کہتا کچھ نہیں کرتا، یعنی اس کی مصروفیت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ ویلا ہے. تو یہ ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہر 1 گھنٹے کے لیے کوئی نہ کوئی سلاٹ ہونی چاہیے جس کے لیے کام ہو. پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کتنے سارے کام کریں.